عصر کے بعد ایک تسبیح زندگی میں دولت ہی دولت، دولت کا سیلاب اور تمام مسائل ختم۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے اور کبھی بھی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ بھی آمین کہہ کر ہمیشہ دعا میں شرکت ضرور کیا کریں۔ ناظرین اکرام، عصر کے بعد کیا جانے والا ایک عمل آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور اس میں ایک مکمل تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اس مکمل تفصیل کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور پھر اس کو اپنے عمل کے اندر لے کر آنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں گے تو یقیناً جیسا میں نے لکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے آپ کو اتنا عطا فرما دیں گے کہ آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات پوری ہو جائیں گی اور کبھی بھی آپ کو زمانے میں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے، جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے خزانوں سے پوری ہو جائیں گی۔ بغیر مانگے ہی سب کچھ ہمیشہ ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ عمل کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلی بات جو میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں وہ ہے نماز کی پابندی۔ آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ نماز یہ دین کا ستون ہے اور مومن کے لیے معراج ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کے ذمہ ہم ہو جاتے ہیں، ہماری تمام ضروریات اللہ رب العزت کے ذمہ ہو جاتی ہیں، رزق کے معاملات حل ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی معیت مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑا کریں۔ جتنے بھی وظائف ہیں ان کا سمجھ لیجئے کہ ان تمام تر وظائف کی جو بنیاد ہے وہ نماز ہی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے وظائف ہمارے لیے انتہائی کارگر ثابت ہوں گے، وہ تمام چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی جو بتائی جاتی ہیں، اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمیں وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے، وہ برکات اور وہ فیوز حاصل نہیں ہوں گے۔ پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے وظیفہ بھی کیا لیکن ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا، اور اس کا اصل سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اس لیے آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، کبھی بھی کسی بھی حال میں نماز کو نہیں چھوڑنا۔ دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گناہوں سے توبہ۔ ہم انسان ہیں، ابن آدم ہیں، اور ہمارے اندر اللہ رب العزت نے نیکی اور برائی دونوں مادے رکھے ہیں۔ کبھی برائی غالب آ جاتی ہے اور کبھی نیکی غالب آ جاتی ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں رکھنے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تو گناہ کے رستے پہ چل پڑے تو پھر تو میرے حضور توبہ کر لیا کر، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیا کر، گناہ صغیرہ ہوں یا گناہ کبیرہ ہوں معافی مانگ لیا کر۔ تو صرف میرے پاس آ کے سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل کرم ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے اس امت کے ساتھ کہ ہم گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری گناہوں کی توبہ کو قبول بھی فرماتے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتے ہیں۔ یہ دو کام اپنے وظائف شروع کرنے سے پہلے کر لینے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ فجر کے بعد سورہ یاسین کو آپ نے پڑھنا ہے ایک مرتبہ، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ کو پڑھنا ہے۔ فجر کے بعد جب سورہ یاسین کو پڑھ لیا جاتا ہے تو پورے دن کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، ضروریات پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فقر فاقہ نہیں آتا، کبھی بھی اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ اس پر عمل کیا کرتے تھے، تو آپ نے یہ دونوں صورتیں ضرور پڑھا کرنی ہیں۔ فجر کے بعد سورہ یاسین اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے یہ جو عمل اب میں بتانے جا رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیے اور اس کو آپ نے کرنا ہے، اور جس دن آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اس دن آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ صدقہ اپنی طاقت کے مطابق کرنا ہے۔ اگر آپ 10 روپے کی طاقت رکھتے ہیں تو 10 روپے صدقہ کیجئے، اور اگر آپ 1000 کی طاقت رکھتے ہیں تو 1000 صدقہ کیجئے۔ کہیں پر بھی آپ کر سکتے ہیں جہاں آپ مناسب سمجھیں، مسجد مدرسہ میں دے سکتے ہیں، غریب یتیم مستحق کو آپ دے سکتے ہیں، تو آپ نے یہ صدقہ بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ عصر کی نماز مرد مسجد میں ادا کریں گے، خواتین گھر میں ادا کریں گی، تو جہاں آپ نے عصر کی نماز کو ادا کیا ہے وہیں پر یہ عمل کرنا ہے اور اٹھنے سے پہلے کرنا ہے۔ یعنی جب آپ نے نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد اپنے معمولات کر لیں،
تسبیحات کو پڑھ لیں، جیسے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی کو بھی پڑھ لیں۔ نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھنے والے اور جنت کے درمیان میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ صرف موت ہے، یعنی مرتے ہی وہ شخص جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ اتنا چھوٹا اور عمل ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، تو آیت الکرسی کو ضرور پڑھا کریں ہر نماز کے بعد۔ تو آپ نے نماز کے بعد تسبیحات کر لیں، آیت الکرسی پڑھ لی، وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ نے اٹھنے سے پہلے ایک تسبیح نسمہ کی کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے 11 دفعہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ اول بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور آخر بھی 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ 2 اسماء پڑھنے ہیں، یا باسط یا رزاق، یا باسط یا رزاق، یا باسط یا رزاق، اور اپنے ذہن کے اندر اپنے مقصد کو بھی رکھنا ہے۔ کوئی بھی آپ کا رزق کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، ملازمت کا معاملہ ہے، کسی طرح کا بھی کوئی بھی معاملہ ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ان 2 اسماء کو پڑھنا ہے۔ خلوص کے ساتھ پڑھ کر، پوری توجہ کے ساتھ پڑھ کے پھر آپ نے وہیں پر خصوصی طور کے اوپر دعا کرنی ہے اپنے معاملات کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور رزق سے جڑے ہوئے آپ کے تمام تر معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین کرام، اس عمل کو ضرور کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔